انسان کے لیے فیملی بہت ضروری ہوتی ہے. اگر انسان کے لیے فیملی بہت ضروری ہے پھر بندہ یو کے کا ہی کیوں سوچے. اور اگر یو کے انسان نے آنا ہی ہے تو ایک لمٹ ٹائم رکھ لے اور لمٹ ٹائم کے بعد پھر بندہ چلا جائے. تو زیادہ تر ادھر جو طلاق ہے، ڈیورس، یہ بہت عام ہے، بہت عام ہے. ٹھیک ہے، آپ پاکستان انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن جو ریشیو ادھر یو کے میں ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم نے بہت کم سنا ہے کہ کسی اور کنٹری میں یہ طلاق کا یہ سسٹم چل رہا ہے. واچ، شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے. جی تو دیکھیں، جیسے کہ میں نے کل ویڈیو میں کہا تھا کہ دیکھیں انسان کے لیے فیملی بہت ضروری ہوتی ہے. تو اگر انسان کے لیے فیملی بہت ضروری ہے پھر بندہ یو کے کا ہی کیوں سوچے. اور اگر یو کے انسان نے آنا ہی ہے تو ایک لمٹ ٹائم رکھ لے اور لمٹ ٹائم کے بعد پھر بندہ چلا جائے. تو یہ تو ویسے بھی ایک جزیرہ ہی ہے، ہم ایک آئی لینڈ کے اوپر رہتے ہیں. کبھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ پانی کا بہاؤ کب آ جائے اور ہم کب لڑک جائے. تو نعوذ باللہ، ایسے تو کہنا تو نہیں چاہیے. لیکن میرا جو مشورہ ہے، اب بعض لوگ میرے اوپر ابھی انگلیاں اٹھاتے ہوں گے کہ بھئی تم خود کیا کر رہے ہو. دیکھو، ہم لوگ اصل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہماری انویسٹمنٹ، ہمارے آگے پیچھے معاملات ایسے ہیں. تو میری اپنے آپ کو بھی یہ ایڈوائز ہے، اور جو یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک قسم کی ایڈوائز ہے کہ ادھر سے آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کریں. تو زیادہ تر ادھر جو طلاق ہے، ڈیورس، یہ بہت عام ہے، بہت عام ہے. ٹھیک ہے، آپ پاکستان انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن جو ریشیو ادھر یو کے میں ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم نے بہت کم سنا ہے کہ کسی اور کنٹری میں یہ طلاق کا یہ سسٹم چل رہا ہے. جو لوگ پاکستان انڈیا سے آ جاتے ہیں، لڑکے یا لڑکیاں ادھر سے جو اسپاؤس ویزے پہ آ جاتے ہیں، تو زیادہ تر وہ لوگ تو لینگویج کی وجہ سے پھر ادھر وہ سیٹنگ ان کی صحیح طرح ہو نہیں پاتی. تو سیٹنگ کی وجہ سے پھر اوبیسلی دونوں میں کلیشز آتے ہیں. اور جب کلیشز آ جائے تو پھر دونوں کا کہ وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل بروکن ہو جاتا ہے. تو اوبیسلی پھر وہ طلاق تک چلا جاتا ہے، اور زیادتی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ. تو بچے بیچارے معصوم، ہے کہ نہ ان کو ماں کا پیار ملتا ہے، نہ ان کو باپ کا سایہ ملتا ہے. تو ایٹ اینڈ آف دی ڈے نقصان کس کا ہوا؟ ہے کہ سب کا ہوا، بچوں کا بھی ہوا، ماں کا بھی ہوا، باپ کا بھی ہوا. باپ سے بیوی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے. ماں سے ہسبینڈ بھی چلا گیا، اینڈ اس کے ہاتھ سے بھی تقریباً بچے چلے ہی گئے. چلے ایسے گئے کہ ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ بچے جو ہے نا وہ ماں کو دیتے ہیں، لیکن ایٹ اینڈ آف دی ڈے اس ماں کے بھی وہ بچے نہیں رہے، کیونکہ اگر اس بچوں کے ساتھ ان کا باپ نہیں ہے تو میرے لحاظ سے وہ بچے پھر کل اگر پلے بڑھیں گے تو اوبیسلی ان کو ایک باپ چاہیے. ان کو جو باپ ہوتا ہے، باپ کا سایہ، یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. بے شک باپ امیر ہو یا غریب ہو، ڈانٹے نہیں ڈانٹے، سمجھائے نہیں سمجھائے، لیکن باپ کا ہونا، بڑے کا ہونا فیملی میں یہ بہت ضروری ہے. جیسے پہلے بھی میں نے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ دیکھو فیملی بہت ضروری ہے. فیملی کے لیے یہ مارنا مڑنا چھوڑ دے، اور یہ مارنا مڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں، تو وہی ڈائلاگ اگر باپ ڈائلاگ کرے گا بچوں کے ساتھ تو بچے سمجھ جائیں گے، بچوں کو بات سمجھ آئے گی. لیکن اگر فرض کرو باپ ہی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ماں کی وجہ سے اکثر باپ چھوڑ کے چلے جاتا ہے. باپ کی بھی غلطیاں ہوتی ہے. ہمارے میل حضرات جتنے بھی ہیں ان کی بھی، وہ بھی باہر آگے پیچھے منہ مارتے ہیں، آگے پیچھے غلطیاں کرتے ہیں، اور ان کا بھی ایک سے دل نہیں بھرتا. ہے کہ تو نعوذ باللہ، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم سب بھول چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے ہمیں اس کے اوپر چلنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. تو جو طلاق کی بات ہے وہ بھی وہی سے شروع ہو جاتی ہے کہ اگر فرض کرو بندہ ادھر سے آیا ہوا ہو یا بندی ادھر سے آئی ہوئی ہو، لڑکا ادھر سے یا لڑکی ادھر سے، تو زبان کی وجہ سے کلیشز، موسم کی وجہ سے بھی سیٹنگ نہیں ہو پاتی. انسان ادھر کا عادی ہوتا ہے، جو پاکستان کا عادی ہوتا ہے، وہ ایک الگ مینٹالٹی لے کے آیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ادھر کی لڑکی کے ساتھ سیٹنگ کرتے کرتے موسم کو سمجھتے، کام کو سمجھتے، فیملی کو سمجھتے، فیملی کو ایڈجسٹمنٹ میں لگتے لگتے سال ڈیڑھ 2 سال لگ جاتے ہیں. تو تب تک کبھی کبھی لڑکی صبر نہیں کر پاتی، وہ کہتی ہے کہ نہیں، دیٹس ٹو مچ فار می.
اور کبھی کبھی لڑکا بھی کہتا ہے کہ نہیں میں مطلب ہے کہ میں یہ غلامی نہیں برداشت کر سکتا. تو اب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے ٹائم چاہیے، اس فیملی کو بھی ٹائم چاہیے، مجھے بھی ٹائم چاہیے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، سیٹنگ ہونے کے لیے، ایک سیٹلمنٹ لانے کے لیے. لیکن بعض دفعہ یہ چیزیں نہیں ہو پاتی. میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے مطلب شادی ہو جاتی ہے، مہینے 1.5 2 مہینے بعد طلاق ختم، کہانی ختم بالکل. 25-30 ہزار پاؤنڈ، 40-50 ہزار پاؤنڈ تک خرچہ ہوا ہوتا ہے، یہ پاکستان کے حساب سے کروڑوں روپے ہو گئے. لیکن مطلب طلاق تک بات چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. میں نے تو وہ رشتے بھی دیکھے ہیں جو لڑکیاں پاکستان سے آئی ہے، لڑکیاں، میں لڑکوں کی بات نہیں کروں گا، زیادہ تر لوگ لڑکوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ادھر آ کے کاغذ بنا کے پھر لڑکیوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور زیادتی کر جاتے ہیں. میں نے لڑکیاں بھی دیکھی ہیں، لڑکیاں ادھر سے آ کے، صرف ان کے لیے آنا ہی یہ کافی ہے، ادھر سے آ کے اینڈ ادھر کا جو بھی ہے ان کا سسٹم چل جاتا ہے تھوڑا بہت. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندو لوگ جو منڈا کہتے ہیں، مطلب ہے کہ نکاح کی جگہ سے ہی غائب ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے نکاح ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یا ان کو لڑکا پسند نہیں آتا یا جو بھی ہے، لیکن کم از کم انسان کو تھوڑا سا مطلب ٹائم تو دینا چاہیے، انسان کو سمجھنے کے لیے ٹائم دینا چاہیے. فوراً سے ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے. میں کہتا ہوں انسان کو تھوڑا بہت انسان میں صبر ہونا چاہیے، اور دوسرے انسان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے کہ ہاں بھائی واقعی اس بندے کو میں سہ سکتا ہوں کہ نہیں. فوراً ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے کہ نہیں یہ میرے لیے نو گڈ ہے. تو اگر فرض کرو فوراً ڈیسیژن لینا ہی تھا تو پھر آپ نے حامی کیوں بری پاکستان سے ادھر آئی، یا پاکستان سے آپ ادھر آئے تو ادھر ہی آپ انکار کر لیتے. تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہو، آپ ایک دوسرے کی پکچریں بھی دیکھ سکتے ہو. تو پکچر سے بھی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بندہ میرے ساتھ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا. ویڈیو کی ذریعے بندہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے. زیادہ تر ویڈیو چیٹنگ وغیرہ کے اوپر، میسیجز کے اوپر، تو اس سے بہت چیزیں انسان کو پتہ چل جاتی ہے کہ ہاں واقعی یہ بندہ میرے لائق ہے کہ میرے لائق نہیں ہے. گفتار جو نارمل کنورسیشن ٹاکس ہوتے ہیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ بندہ کرتا ہے تو اس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں واقعی یا میں اس بندے کے ساتھ چل سکتا ہوں یا چل سکتی ہوں. تو مطلب ہے کہ منڈک سے یا نکاح کے جگہ سے اگر بھاگنا ہے تو آپ پہلے ہی انکار کر لیتے. تو بات وہی آ گئی کہ میں کہتا ہوں کہ یو کے اگر آپ کسی بھی ذریعے سے آ رہے ہو، اگر اسپاؤس ویزے پہ آ رہے ہو، اگر اسٹوڈنٹ آ رہے ہو، ایز اے ٹورسٹ آ رہے ہو، ایز اے وزٹر آ رہے ہو، تو ایک محدود ٹائم کے لیے آؤ، محدود ٹائم گزارو، اور اس کے بعد پھر کہیں اور اپنا سفر کی طرف نکل جاؤ، کہیں اور اپنے منزل کی طرف نکل جاؤ. پھر آپ بالکل ادھر رہو مت، آپ ادھر بالکل اپنے آپ کو ایک پتھر کی طرح، وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر کی طرح بالکل نسنا نہیں.